نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. الحمد لله. हम रमज़ान मुबारक से गुज़र रहे हैं और इसके रहमत और बरक़ात हम पर साफ़िकन है। अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र फ़ज़ल है कि अल्लाह ने हमें ये मौका इनायत किया कि हम इसमें कुरान को याद करें, कुरान को समझें और इसको लोगों तक पहुँचाएँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक़ व सज़ावार है जिसने हमको इसके फ़हम अता की। और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ईमान की दौलत नसीब करे और हमें ता क़यामत और ता हयात ईमान पर क़ायम दायम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। दरूद सलाम नाज़िल हो अल्लाह के भेजे गए सभी अंबिया किराम पर, बिलख़ुसूस अपने आक़िर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व बारिक अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरतुल मुल्क पढ़ रहे थे और सूरतुल मुल्क की शायद 10 आयतें हो चुकी हैं। सही? 11 है, 11 है मैम, 11 आज सुनाना है। अच्छा। 12 और 13 का ट्रांसलेशन एंड हिफ्स करा। जी, जी, ठीक है। तो आज हमको क्या पढ़ना है? सुनाना आपको है 11 तक और उसके बाद 12 और 13 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जैसे आपने कहा। तो चलिए आप ही सुनाइए सबसे पहले सूरतुल मुल्क की 11 आयतें। स्टार्ट सा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا. नहीं फिर से बोलिए। الذي الذي خلق 7 سماوات. خلق 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 الذي जी خلق الذي خلق 7 سماوات. नहीं दो अलग अलग पढ़ेंगे। الذي خلق سبع अलग अलग आप मिला रहे ऐसा लग रहा मुझे। अच्छा। الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. हम्म, وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس بربهم راكب पढ़िए بربهم وللذين كفروا بربهم والذين كفروا وللذين بربهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في देखिए अलिफ मद्दा है ना। वक़ालू लौ कुन्ना ना अलिफ मद्दा ठीक है। وقالوا لو كنا जी وقالوا لو كنا जी وقالوا لو كنا قالوا لو كنا نسمع وقالوا لو كنا نسمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. بارك الله
سسٹر ام عبدالتواب آپ نہیں سنائیں گے؟ جی آپ نے کہا. اور باقی اسٹوڈنٹ سسٹر اسٹرا بیگم آپ سنائیں گے؟ سسٹر اسٹرا بیگم. سسٹر سارا کوئی سنائیں گے آپ میں سے؟ جی ام عبدالتواب آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی مسٹیکس ہے میم، پڑھوں کیا پھر بعد میں پڑھوں؟ السلام علیکم. مسٹیکس ہے، مسٹیکس مطلب مسٹیک نہیں پڑھ سکتے نا ہم. جی بعد میں پڑھتے ہیں انشاء نہیں آپ یاد کیے ہیں؟ کتنی آیتیں پکی ہیں آپ کی؟ جی 11 تک پڑھی تھی ٹیچر. پھر یاد نہیں ہے؟ ایکچولی میں 13-14 تک سمجھ کے پھر پیچھے ہو گئی تھی. اچھا تو پکی کہاں تک ہے آپ کو آیتیں؟ ہے میم 11 تک ہے. اچھا تو پھر سنائیے، پکی ہیں تو سنائیے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تر کیف فعل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت الذي فارجع البصر. فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما رجوم رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي وهي تفور تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها ألقي جلدی پڑھیں گے. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا ألم بلى يأتيكم ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم ضلال إلا إن أنتم إلا في ضلال. إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نہیں نہیں نعقل نہیں نہیں پھر سے پڑھیے. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. بہت اچھے لیجیے نا.
أصحاب السعير أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحق لأصحاب السعير. جی برکت. آگے اور کوئی سنا رہے؟ کوئی سنا رہے ہیں؟ چلیے اسکرین شیئر کیجیے سسٹر حارثہ. آیا نمبر 13 12 اور 13 پڑھنا ہے نا. چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. چلیے الحمدللہ ہم سورۃ الملک کی 11 آیتیں پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے یہاں تک کیا کیا، پچھلی آیتوں سے جو ہم پڑھے ہیں سورہ نمبر آیا نمبر 9 قالوا بلا قد جاءنا نذیر، یہ داروغہ جب سوال کریں گے تو وہ کہیں گے کہ وہ ایمان ان کے پاس ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا. پھر آگے فرمایا لو كنا نسمع ونعقل، پھر وہ اپنے آپ پر ملامت کریں گے کیا کہہ کر کہ شاید ہم سنتے اور عقل رکھتے تو شاید ہم کافروں میں سے نہ یعنی اصحاب السعیر میں سے نہ ہوتے، جہنم والوں میں سے نہ ہوتے. پھر فاعترفوا بذنبهم، تو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا. فسوقا لاصحاب السعیر. گناہ کا اعتراف کرنا، یہ ذنب سے مراد یہ یہاں پر واحد معنی استعمال ہوا ہے، لیکن یہ 13 تک ہوئے نا سسٹر حارثہ. 11 آیتیں لاسٹ کلاس میں لیا تھا. جی آج 12 اور 13 کرنا ہے. کل ماجدہ باجی کی کلاس نہیں؟ نہیں کل یہ ریویژن کلاس تھا، ریوائز کر لو بولے تھے، صرف ریویژن تھا، تو اچھا کل اچھا نیو سبق کچھ بھی نہیں دیے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ہاں. تو چلیے تو شیڈیول کے حساب سے یہی ہے نا. جی یہی ہے. ٹھیک ہے چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں تو پچھلی کلاس میں ہم کیا پڑھے تھے کہ ذنبہم فاعترفوا، تو انہوں نے اعتراف کیا بذنبہم اپنے گناہوں کا. یہاں پر ذنب سے مراد ہم پڑھ چکے ہیں لاسٹ کلاس میں کہ ذنب یہاں واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ کیا ہے، تمام گناہوں کی جڑ جسے ہم شرک کہتے ہیں وہ ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، مان لیے، اور انہوں نے خود اپنے اوپر لعنت بھیجی کہ دوری ہو جہنم والوں کے لیے، لعنت ہو جہنم والوں کے لیے. پھر آگے فرمایا اب یہاں تک آیا نمبر 11 تک کافروں کا تذکرہ، جو وہ جہنم میں جائیں گے، تو مختصر سا بیان ہوا. یہاں پر جنت کی جو صفات ہے، جنتیوں کی جو صفات ہے ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. ان الذین یخشون ربهم، بے شک جو لوگ، بے شک الذین وہ لوگ، یخشون خشیت ڈر، جسے خشیتن کہتے ہیں ڈر، کپ کپی، اللہ کے تعلق سے ڈرنا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اس کا ڈر، اس کا خوف، خشیت اپنے دل میں رکھنا، اس کو کہتے ہیں خشیت. یعنی ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے، بالغیب، اور غائبانہ طور پر اللہ کو نہ دیکھے ہوئے بھی وہ اپنے رب سے ڈرتے. لہم مغفرہ، تو ان کے لیے مغفرت ہے، وہ اجر کبیر، اور وہ بہت بڑا اجر ہے. یعنی وہ اجر کیسا ہوگا اس کے بارے میں بھی بتایا گیا. ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. یعنی ایمان بالغیب کے علاوہ کوئی بنیاد انسان کو گناہوں سے باز رکھ سکتی ہے، نہ اخلاق فاضلہ پیدا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایمان بالغیب کے علاوہ
کوئی بھی بنیاد انسان کو گناہوں سے باز نہیں رکھ سکتی. اللہ سے بن دیکھے ڈرنا ہی وہ بنیاد ہے. ایک ہی ایک بنیاد ہے جس کی اللہ کو بغیر دیکھے ڈرنا، جس پر انسان کے اخلاق فاضلہ کی تعمیر اٹھتی ہے اور اخلاقی لحاظ سے اس کی زندگی سنورتی ہے. اس بنیاد کے علاوہ جتنی بھی بنیادیں ہیں وہ سب کمزور اور ناپائیدار ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. مثلا ایک یہ کہ کوئی وہ خود کسی برائی کو برائی سمجھتا ہو، دوسری یہ کہ لوگ اس کام کو برا سمجھتے ہیں، تیسری یہ کہ اس کام کا معاشرے کے دوسرے افراد پر برے اثرات پڑتے ہوں، اور چوتھا یہ کہ وہ کام حکومت کے قانون کے مطابق قابل مواخذہ بری ہو. ٹھیک ہے، تو ہم اگر یہ بنیاد نہ ہوتی تو ہم اپنے لحاظ سے اعمال کرتے، اپنے حساب سے، یعنی اپنی عقل کے بلبوتے پہ ہم کوئی بھی کام کرتے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی جو بنیاد اللہ نے رکھی ہے اس سے بغیر دیکھے ڈرنے کی، تو ان میں سے کوئی بھی بنیاد ایسی نہیں جو ایک انسان کو شریف اور با اخلاق بنا سکتی ہو. ٹھیک ہے، نہ لوگ اسے ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ حکومت. لہٰذا جب اس کے ذاتی مفاد کا مسئلہ ہو تو انسان لوگوں کے یا قانون کی گرفت سے بچنے کی ہزاروں راہیں کیا کرتا ہے، تلاش کر لیتا ہے. انسان کو اگر کوئی چیز گناہوں سے باز رکھتی ہے تو وہ یہی عقیدہ ہے. گناہوں سے باز رکھنے والی واحد چیز جو اللہ نے بتائی وہ عقیدہ ہے کہ اللہ اسے ہر حال میں دیکھ رہا ہے. خشیہ ان الذین یخشون ربہ، کیا ہے؟ ربہم، وہ اپنے رب کے غیب پر ڈرتے ہیں، یعنی غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یہ بہت ہی بڑی صفت ہے، مومنین کی یہ بہت بڑی صفت ہے اور یہ بنیادی صفت ہے جو ہر مسلمان کے اندر رہنا لازم اور ملزوم ہے. کیونکہ اس کے علاوہ ایمان کا یعنی ایمان کی جو بنیاد ہے وہ قائم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، یہی وہ عقیدہ ہے کہ اللہ اسے ہر حال میں دیکھ رہا ہے. وہ اس کے دل کے خیالات تک سے واقف ہے، پھر وہ اس سے باز پرس کرنے اور سزا دینے کی پوری قدرت بھی رکھتا ہے. ایسے لوگوں کی زندگی خود بخود سنورنے لگتی ہیں. چھوٹے موٹے گناہ اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا. پھر اس کے لیے ایسے لوگوں کو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ کس کے لیے؟ یخشون ربہم کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت بھی عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، اللہ نے یہاں پر وعدہ کیا ہے لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے. جو انہوں نے چھوٹے موٹے گناہ کیے لیکن اللہ سے ڈرتے بھی ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور ان کے لیے بڑا اجر اللہ نے تیار کر رکھا. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، وہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے. اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ جو آپ نے ابھی پڑھا، ان الذین یخشون ربہ، کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. کہ وہ اگر وہ اللہ نے جو اللہ کا ڈر جو مومنین کے لیے اللہ نے بتایا، اس کے بعد اللہ نے یہاں پر یہ بتایا کہ جب وہ چپکے سے بات کرتے ہیں اور وہ جہری طور پر بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا خالق ہے کہ وہ دلوں کے صدور کی جو چھپی ہوئی چیز ہے، دلوں میں چھپی ہوئی جو چیز ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا نہیں جانے گا وہ؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو انسان کی، دیکھیے اس کا تعلق تو اس آیت سے نہیں ہے، بلکہ دیکھیے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، وہ چھپاؤ، چپکے سے بات کرو. اسرو سر، چپکے سے بات کرنا. اوجہرو، یا ظاہر طور پر بات کرو، ظاہری انداز میں بات کرو. انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. تو دل بھی صاف رکھنا اور دل کی بیماریوں کے مرض، دل کا جو مرض ہے اسے ختم کرنے کے لیے دعا کرنا، اور دل پر جو زنگ لگا ہوا ہے گناہوں کی وجہ سے اس زنگ کے مٹنے کے لیے دعا کرنا. یہ ماہ رمضان دعاؤں کا بھی مہینہ ہے، تو اس آیت سے ہمیں یہ لینا ہے کہ ہم دل کو صاف رکھیں اللہ رب العالمین کے لیے. انہ علیم بذات الصدور، کیونکہ یہ صدور کو بھی جاننے والا ہے، دلوں کے بھید کو بھی یہ جاننے والا ہے، اور یہ بھید ایک دن وہ کیا کرے گا؟ باہر ڈال دے گا.
تو اس دل کو بھی ہم پاک رکھیں گے اللہ رب العالمین کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم کو یہ 2 چیزیں معلوم ہوئی. دیکھیے ہم پہلے ہی یہ ارادہ کیے تھے کہ ہم اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کو ہر آیت سے نکالنے کی کوشش کریں گے، یا پھر ہر 3 آیتوں میں تو نکال کر ہی رہیں گے انشاءاللہ. تو دیکھیے اس میں توحید ہی ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، غیب جو کہا گیا یہاں پر اس کا تعلق یعنی غیب سے ہی مراد اللہ رب العزت کی توحید ہے نا. اللہ کی توحید کو ماننا اور اس کو جاننا، بغیر اس کے کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے. وحدانیت اس کی وہی ہے. تو وحدانیت کو ہم نے اس آیت سے لیا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، اللہ کی یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی یعنی وحدانیت کو بتایا. اللہ نے ہر جگہ ہر 2-3 آیتوں کے بعد اپنی توحید کو بیان کرتا ہے، خاص کر پارے عام میں اور یہ 29 جز میں اور 30 جز میں. 2 جز میں بھی اللہ رب العزت تمام آیتوں میں قیامت کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا زیادہ سے زیادہ ذکر ہوا، اور تمام قرآن اللہ کی وحدانیت سے بھرا پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی توحید سے بھرا ہوا ہے. آپ جہاں بھی جس آیت کا بھی مفہوم آپ نکالیں گے اس سے آپ کو توحید نکل کر ہی رہے گی. تو سب سے پہلی چیز اللہ نے جس کا ہم سے مطالبہ کیا، جو حق ہے ہم پر اللہ کا، وہ ہے توحید. تو ہم حقوق اللہ میں اللہ کے حقوق جو ہے وہ حق، سب سے پہلا حق توحید ہے. اور حدود اللہ میں اللہ کی حدیں ہیں. ان تمام چیزوں کو اگر ہم ملحوظ رکھیں گے، حقوق اللہ اور حدود اللہ، تو ان دونوں چیزوں کی بدولت ہم کو انشاءاللہ جنت مل سکتی ہے. تو دیکھیے اب اس کا تجوید دیکھ لیں گے ان 2 آیتوں کی. ان غنہ ہے، نون اور میم پر تجدید ہو تو غنہ ہوگا. الذین لام پہ شدہ سختی سے پڑھیں گے. ذالیادی یا مدہ، نون پر حرکت. یخ میں جزم سکون، شین پر واولین، نون پہ حرکت اور را پہ حرکت، را کو پر پڑھیں گے. با پہ شدہ ہے، سختی سے پڑھیں گے. ہم میم ساکن کے بعد با ہے تو یہ اخفاء شفوی ہوگا. تو یہ اخفاء شفوی ہوگا. بل میں یہ حرف قمری ہے. غوی میں یالین، با پہ حرکت، لام پہ حرکت. ہم میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہ ادغام شفوی ہوگا. مغ میں جزم سکون، فا پہ حرکت، را پہ حرکت، را پہ زبر ہے تو پر پڑھیں گے. آگے سے تنوین، تنوین کے بعد بو ہے. یرملون مع الغنہ. اج میں قلقلہ، تنوین کے بعد کاف ہے تو اخفا ہوگا. کاف پہ حرکت اور آیا زری یا مدہ، آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كبير. ان الذین، ذال کا مخرج اچھے سے لیں گے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كبير. آگے وہ پہ حرکت، حمزہ پہ حرکت، سین پہ حرکت، تنوین ہے، سوری شدہ ہے، سختی سے پڑھیں گے. اور کو پر پڑھیں گے. وہ مدہ بھی ہوگا. وہ لین ہوگا. لام پہ حرکت ہے. کاف پہ اظہار شفوی. وہ حمزہ پہ وہ پہ حرکت، وہ کو جیم سے ملائیں گے تو قلقلہ. ہا پہ حرکت، را پہ وہ مدہ، با پہ حرکت، ہا پہ یا مدہ. پھر انہو میں غنہ، ہا پہ وہ مدہ کیونکہ الٹا پیش وہ مدہ کا قائم مقام ہے. عین پہ حرکت، یا مدہ ہے. پھر تنوین کے بعد با ہے تو اخلاب ہوگا. نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے. با پہ حرکت، دال پہ الف مدہ، تا پہ حرکت، تا کو صاد سے ملائیں گے تو حرف شمسی ہوگا. صاد پہ حرکت، دال پہ وہ مدہ، آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ
بذات الصدور. چلیے الحمدللہ. آگے سورۃ الغاشیہ اور فجر ہو گیا. کون سی صورتیں ہوئی؟ بلد پڑھنا ہے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البلد. ہاں. لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. مسلمانوں یہ دیکھیے، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. اللہ رب العزت شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے. جواب قسمیہ کیا ہے یہ ہم کو آگے پتہ چلے گا. تو مسلمانوں کے علاوہ کفار مکہ کے ہاں بھی مکہ کی اہمیت و عظمت تھی نا. یہاں پر قسم اللہ نے جو مکہ کی کھائی اس کے تعلق سے میں بتا رہی ہوں. اب بات مسلمانوں کے علاوہ بھی کفار مکہ کے ہاں کیا تھی؟ مکہ کی اہمیت و عظمت مسلم تھی. ٹھیک ہے. بلکہ کفار مکہ تو اس شہر کی برکت کی وجہ سے کئی طرح کے دنیاوی، تجارتی اور سیاسی مفادات بھی حاصل کرتے تھے. ٹھیک ہے، کر رہے تھے. عرب بھر میں ان کی عزت و وقار اور دولت و شہرت کا سبب یہی شہر اور اس میں کعبہ کی موجودگی تھی. اس وجہ سے وہ لوگ اس شہر کو کیا کرتے تھے؟ یہاں پر بلد سے مراد مکہ ہے. ٹھیک ہے، اس شہر مکہ کی اللہ نے قسم کھائی. تو اسی لیے اللہ نے اس عظمت کو بیان کیا، اور مسلمانوں کے علاوہ کفار بھی اس شہر مکہ کو بڑی عظمت والا سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. آگے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، بلد، اور آپ اس شہر کو حلال بنانے والے ہیں. ہلم اترے ہوئے، حلال بنانے والے ہیں. مطلب ہے یہ جو ہلن ہے نا، ہلن کا لغوی مفہوم ہے ہل، اور حلہ کا بنیادی معنی گرہ کھولنا، یعنی گیٹی کھولنا، اور اس کے ضد عقد ہے یعنی گرہ لگانا. ٹھیک ہے. ارباب حلم و عقد، ارباب بسط و کشاد مشہور الفاظ ہے. ٹھیک ہے. اور سامان باندھنے اور کھولنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مسافر سامان باندھ کر سفر پر جاتا ہے، اور جہاں یعنی سامان بیچنا ہوتا ہے تو سامان کھول لیتا ہے. لہذا ہل کا لفظ کسی جگہ اترنے اور فروکش ہونے اور قیام پذیر ہونے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا عربی میں. علاوہ ازیں حلال کا لفظ حرام کے مقابلے میں بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. حرام ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے سختی سے منع کیا جائے، یعنی اس پر گرہ لگا دی جائے. اور حلال اس گرہ کے کھولنے کو کہتے ہیں. اور حلن حلہ سے اس میں فاعل ہے. اسی وجہ سے ہل کے یہاں کئی معنی کیے جاتے ہیں. مثلا ایک یہ کہ مکہ وہ شہر ہے جہاں آپ کسی وقت فاتحانہ حیثیت سے اتریں گے، وہاں پر جا سکیں گے. دوسرا یہ کہ اس شہر میں مسلمانوں پر اور آپ پر جو طرح کے ظلم و ستم کو حلال سمجھ لیا گیا ہے، ہر طرح کے، یعنی ہر طرح کے ظلم و ستم کو مکے میں مسلمانوں پر حلال سمجھا گیا تھا. اچھا، اور تیسرا یہ کہ ایک وقت آنے والا ہے جبکہ آپ اس شہر کو فاتحانہ حیثیت میں داخل ہو کر اس کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک قائم شدہ حرمت کو توڑ دیں گے اور حلال بنا دیں گے. گویا یہ کام صرف ایک ساعت کے لیے ہی ہوگا. ہمارے خیال میں یہی تیسرا مفہوم راجح ہے. تمام علماء کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک یہ قول راجح ہے، کیونکہ حدیث میں اسی کی مفہوم، اس کی تائید میں احادیث آئی ہے. مکہ کی حرمت کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال
قبیلے خزاعہ نے قبیلے بنو لیس کا ایک آدمی مار ڈالا، کیونکہ بنو لیس نے خزاعہ کا ایک آدمی پہلے مار ڈالا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو روک کر مکے سے قتل کو روک دیا، اور اب اللہ، اس کا رسول اور مسلمان غالب ہے۔ سن رکھو، مکہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا ہے، نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، اور میرے لیے بھی دین کی ایک ساعت کے لیے حلال ہوا۔ سن رکھو، مکہ اس وقت بھی حرام ہے یہاں کے نہ کانٹے توڑے جائیں، نہ درخت کانٹے جائیں، نہ یہاں سے کوئی گری پڑی چیز اٹھائی جائے، الا یہ کہ اٹھانے والا اسے مالک تک پہنچا دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اگر یہاں کوئی مارا جائے تو اس کے وارث کو دو میں سے ایک بات کا اختیار ہے، یا تو وہ دیت لے لے یا پھر قصاص لے لے۔ اتنے میں اہل یمن کے ایک شخص ابو شاہ نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی ہیں مجھے لکھ کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اسے لکھ کر دو۔ پھر ایک قریشی سیدنا عباس نے عرض کیا، ایک قریشی جس کا نام سیدنا عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ازخر یعنی گھاس کاٹنے کی اجازت دے دیجئے، ہم اسے اپنے گھروں اور اپنی قبروں میں بچھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، ازخر کاٹنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مکہ ہمارے لیے، شہر مکہ کی جو عظمت ہے، جو اس کی یعنی فضیلت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کو حرام کیا، یعنی اس میں قتل و غارت گری، وہاں سے کوئی چیز اٹھانا، جیسے ہم نے تفسیر میں پڑھا، یہ تمام چیزیں وہاں پر حرام ہے۔ تو اللہ نے ایک ساعت کے لیے، ایک وقت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس چیز کو حلال کیا تھا، اور ان کے علاوہ نہ کبھی کسی کے لیے حلال ہوا، نہ اس سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا تھا، نہ اس کے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر ووالد وما ولد، اور والد آدم اور اس کی اولاد کی قسم، یہاں پر فی کبد کا مفہوم، تیسرے قسم آدم اور تمام، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کتنی اٹھائی ہیں؟ پہلے تو بلد کی قسم اٹھائی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اور یہاں پر تو اس شہر کو یعنی مکہ شہر کو حلال کہا۔ پھر آگے فرمایا ووالد وما ولد، اللہ تعالیٰ نے پھر قسم کھائی والد اور مولود کی، دو قسمیں ہو گئی نا، دو قسمیں ہو گئی۔ پیچھے والی ایک قسم شہر مکہ کی قسم، والد اور مولود کی قسم، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی قسم۔ تیسری قسم آدم اور تمام اولاد آدم یعنی تمام نوع انسانی کی زندگی کو شاہد بنا کر اٹھائی گئی ہے، اللہ نے جو قسم اٹھائی، اور تینوں قسمیں اس بات پر اٹھائی گئی کہ انسان ہی کی تخلیق۔ دیکھیے جواب قسمیہ کیا ہے وہ آگے دیکھیے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے انسان کو فی کبد جو ہے مشقت میں، جھیلتے رہنے والا، یعنی مشکلات کو سہنے والا، اور ہم نے انسان کو سختی جھیلتے رہنے والا پیدا کیا، عام لفظوں میں، یا پھر ہم نے تحقیق انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یہ اللہ نے یہاں پر بتایا۔ تو جواب قسمیہ یہی ہے کہ اللہ نے تین چیزوں کی قسم اٹھائی، اور اس کے بعد جواب قسمیہ بتایا کہ یعنی تمام نوع انسانی کے زندگی کو شاہد بنا کر قسم اٹھائی گئی، اور تینوں قسمیں اس بات پر اٹھائی گئی کہ انسان کی تخلیق ہی اس انداز پر ہوئی کہ وہ ساری عمر سختیاں جھیلتا رہے، دکھ اور رنج سہتا رہے۔ یہ رنج اور مصیبتیں خواہ قدرتی ہو یا دوسروں نے اسے پہنچائی ہو یا اپنی ہی وجہ سے اسے پہنچ رہی ہو۔ کبد کا معنی جگر ہے، جو مشہور اعضاء انسانی ہیں، جگر، اور اس لفظ میں سختی اور قوت کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور فی کبد محاورتاً استعمال ہوتا ہے، اور یہ انسانی فطرت کا اظہار کرتا ہے۔
انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے جسے پورا کرنے کے لیے کئی طرح کے رنج و الم سہتا ہے، اور وہ ابھی پوری نہیں ہو پاتی کہ اتنے میں چند اور خواہشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب وہ انہیں پورا کرنے اور رنج و محن سہنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی تمام عمر بیت جاتی ہیں۔ پھر قدرتی تکلیفیں اور دوسروں کے ہاتھوں پہنچنے والی تکلیفیں اور ان کے مدافعات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس تعلق سے اللہ نے بتایا خواہشات کے متعلق کہ وہ بہت ہی تکلیفیں جھیلنے والا اللہ نے اسے بتایا۔ ایحسب الانسان ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، ایحسب کیا وہ یہ سمجھتا ہے، کا معنی کیا، یحسب سمجھتا ہے، ان لن یقدر علیہ احد کہ اس پر کوئی قطعاً قابو نہ پا سکے گا۔ یعنی انسان جن تکلیفوں میں زندگی گزارتا ہے ان میں بیشتر ایسی ہوتی ہیں جو اس کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے ہوتی ہیں، جن میں سے اکثر غلط اور ناجائز قسم کی ہوتی ہیں، جنہیں وہ پورا کرنے کے لیے سردھڑ کی بازی لگا دیتا ہے۔ وہ دوسروں پر کئی طرح کی زیادتیاں بھی کر جاتا ہے اور اس بات سے غافل اور بے نیاز ہوتا ہے کہ کوئی ہستی اسے دیکھ رہی ہے اور اس پر گرفت بھی کر رہی ہے، تو یہ تمام چیزوں سے وہ بالاتر ہوتا ہے، اسے یہ ڈر نہیں ہوتا۔ یحسب الانسان ان لن یقدر علیہ احد، اللہ نے سوال کیا، سوالیہ انداز ہے یہ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قطعاً قابو نہیں ہے، کیا اسے کوئی قابو کرنے والا نہیں ہے یا پھر کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے؟ یہاں پر یقول اہلکت مالا لبدا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے میرا ڈھیروں مال خرچ کر دیا، لبدا اڑا دیا، ڈھیروں مال، لبدا لبید یعنی یہ عربی میں کہتے ہیں مطلب کسی چیز کو بھر دینا، بھرا فل، ڈھیر ڈھیر بولتے نا ہم، ڈھیر سارا مال، تو اسی ڈھیر کا معنی ڈھیروں مال میں نے اڑا دیا، اہلک تو میں نے برباد کر دیا۔ یعنی ایسی ہی ناجائز خواہشات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ محض نموج اور نمائش کی خاطر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور جتنا خرچ کرتا ہے اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے کہ میں نے اتنا اور اتنا مال اپنے بیٹے کی شادی پر خرچ کیا یا فلاں رسم کے پورا کرنے کے لیے، یا پھر وہی تو اللہ نے یہ تمام غلط رسومات کے لیے اور غلط تعلقات کے لیے جو مال ہم خرچ کرتے ہیں یا پھر دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں آ گئی کہ یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے ڈھیروں مال خرچ کیا۔ یعنی اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں تو ہم زبان سے اس کو ظاہر نہیں کریں گے کہ میں نے ڈھیروں خرچ کیا، میں نے یہ کیا وہ کیا، بہرحال ہم اللہ سے یعنی خفیہ طور پر اللہ کے لیے خرچ کریں گے، اور یہ نام و نمود کے لیے نہیں کریں گے، اور یہ احسان ہم نہیں کر رہے ہیں اللہ پر کہ اس پر خرچ کر رہے ہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، ہم کو اسی کے لیے اللہ نے دیا ہے کہ ہم دوسروں پر خرچ کریں، تو ہم اس کو اللہ کے لیے ہی خرچ کرتے ہیں، تو یہ احسان نہیں ہے۔ ایحسب آگے کی آیت دیکھیے، آیت نمبر 7، ایحسب ان لم یرہ احد، ایحسب کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ پچھلی آیت سے ہی اس کی یعنی یہ جڑ رہی ہے، یعنی اس نے یہ مال کن ذرائع سے کمایا تھا۔ دیکھیے قیامت کے دن سوال ہوگا، 5 سوال، اس میں سے 2 سوال تو صرف کمانے اور خرچ کرنے کے ہیں، کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، تو اس بارے میں اللہ رب العزت کے یہاں سوال کرے گا کہ کیا یعنی اس نے یہ مال کن ذرائع سے کمایا، ہم کیا اسے کوئی دیکھ رہے نہیں تھے، اور ایسے ناجائز ذرائع پر خرچ کر رہا ہے اور ایسی فاسد نیت سے خرچ کر رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس کا اس سے قیامت کے دن سوال بھی کیا جائے گا کہ اس مال کو تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، اللہ تو سب چیزیں دیکھ رہا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، تو وہ سمجھتا ہے، کیا سمجھتا ہے، وہ گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر الم نجعل لہ عینین، یہاں پر سے اللہ نے اپنی تخلیقات، اللہ نے جو تخلیق کی، جو اللہ نے ہم کو نعمتیں دی، ان نعمتوں کو گنوا رہا ہے، اس کے بعد اعمال کے بارے میں ذکر ہوگا۔ دیکھیے آیت نمبر 8 میں سے اللہ نے یہاں کہا، فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا نہیں ہم نے بنایا لہو اس کے لیے عینین، دونوں آنکھیں، کیا ہم نے اس کے لیے دونوں آنکھیں نہیں بنائے، ولسانا وشفتین، اور زبان اور 2 ہونٹ۔ یعنی قرآن میں اکثر مقامات پر انسان کو متنبع کرنے کے لیے اس کی آنکھوں، اس کے کانوں یا بصارت اور سماعت کا ذکر کیا گیا، یعنی اس کو متنبع کرنے کے لیے کہ تو
جن چیزوں کو اے انسان تو جن چیزوں کو روزانہ استعمال کرتا ہے یہ تیری خود کی نہیں ہے بلکہ اللہ نے تجھے دی. ٹھیک ہے. تو اس تعلق سے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر قرآن میں متنبہ کرتا ہے انسان کو کہ تنبیہ دیتا ہے، یعنی ایک وارننگ سمجھیے آپ دیتا ہے. کیا؟ آنکھوں کو اور اس کے کانوں یا بصارت سماعت، یہ تمام چیزوں کو. جبکہ یہاں آنکھوں کے ساتھ کانوں کے بجائے انسان کے اعضائے قوت گویائی کا ذکر کیا گیا ہے جن سے وہ اپنے ماضی اور ضمیر کا اظہار کرتا ہے. یعنی کیا ہے؟ وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن، ہونٹ اور زبان. مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو آنکھیں، کان یا زبان دی گئی ہے تو یہ گائے بھینسوں کی آنکھیں، کان یا زبان جیسی نہیں ہے کہ وہ انہیں صرف اپنے دنیاوی مفاد کے لیے استعمال میں لائے، بلکہ اسے جانوروں سے زائد قوت تمیز، عقل و شعور بھی دی گئی ہے تاکہ وہ انہی اعضاء کو کام میں لا کر اپنے مالک کی حقیقی کو پہچانے. دیکھیے جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا، اللہ تعالیٰ کے ہر آیت میں اللہ کی وحدانیت کو سمجھنا، اللہ کی وحدانیت کو جاننا، یہ میرے اور آپ پر لازم ہے اور یہی اللہ نے ہم کو بتایا. ٹھیک ہے. تو اللہ یہاں پر بھی ہم سے وہی چاہتا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں ہمیں دی ہے، اللہ نے جو چیزیں ہمیں دی ہے ان چیزوں کا صحیح استعمال اور ان چیزوں پر اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو ماننا اور اللہ کو جاننا. یہ آنکھیں، یہ کان، یہ دل، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ ہر انسان کا ایک ایک پارٹ جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، جو ہمارا دل ہے، جو دن میں کتنی مرتبہ پمپ کرتا ہے، اگر یہ دھڑکنا بند کر دے تو کوئی ڈاکٹر اس کو کام میں لائے گا؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. سبحان اللہ. تو ہم کہاں گئے؟ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو تیرے رب سے کس چیز نے غافل کر رکھا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، تیرے کریم رب سے کس چیز نے تجھے یعنی دور رکھا، اس کو پہچاننے سے کس چیز نے تجھے دور رکھا؟ تو دیکھیے اللہ یہاں پر وہی فرما رہا ہے کہ لسان و شفتین، ہم نے اسے دونوں ہونٹ دیے اور ایک زبان. پھر آگے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور اسے دونوں راہیں دکھا دی. اس آیت کے دو مطلب ہے. ایک یہ کہ ہم نے انسان کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں کی چھاتیوں کی طرف رہنمائی کر دی کہ وہ نشو و نما پا سکے. اعضاء انسانی کے ذکر کے لحاظ سے یہ مطلب بھی درست ہے، کیونکہ یہاں پر اعضاء انسانی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے نا، اس وجہ سے. دوسرا مطلب یہ کہ ہم نے اسے بھلائی اور برائی کے دونوں راستے بتا دیے. اسی کا نام قوت و تمیز اور عقل ہے. ٹھیک ہے، قوت تمیز اور عقل ہے جو اللہ نے بھلائی اور برائی دونوں راستے بتا دی. یہاں پر اللہ تعالیٰ جبرن اگر ہمیں مسلمان بنانا چاہتا، ہم کو فرمانبردار بنانا چاہتا تو بنا دیتا ہے. اللہ کے لیے یہ چیز معمولی ہے کہ کسی کو ہدایت پر لانا، کسی کو گمراہ کرنا، یہ چیز اللہ کے لیے معمولی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسا کرتا بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے. اللہ نے جو دو راستے ہدایت کے ہم پر کھول دیے کہ ایک برائی کا، ایک بھلائی کا. بھلائی اللہ نے بتا دی، برائی شر اور خیر دونوں چیزیں اللہ نے ہم کو بتا دی. تم جس طرف چاہے جاؤ، تم جس طرف جو چیز لینا چاہے لے لو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم یہی چیز لو یہی چیز لو، بلکہ اللہ نے کہا کہ میں نے تم کو دو چیزیں بتا دی، تم جو چاہے اس کی طرف جاؤ. تو یہاں پر وہی فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر ان راہوں کی پوری وضاحت بھی کر دی کہ وہ راہیں کون سی ہیں، اچھی راہ کون سی ہے، بری راہ کون سی ہے. اللہ نے ان کی وضاحت کی. پھر اس میں فرمایا آگے کی آیت میں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی. یہاں پر دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، دشوار گزار گھاٹی. اس آیت میں الفاظ قابل وضاحت میں ایک اقتحام، دوسرا عقبہ. ٹھیک ہے،
حقم فی الامر بمانے بلا سوچے کسی معاملے میں داخل ہو جانا، ٹھیک ہے. الامر بمانے اپنے آپ کو مشقت کے ساتھ کسی معاملے میں پھنسا دینا یا کسی مشکل کام میں جا گھسنا. اور عقبہ بمانے کسی پہاڑ یا گھاٹی پر چڑھنے کا دشوار گزار راستہ جو پہاڑوں کے درمیان گزرتا ہو، اور اس لفظ سے صرف اوپر چڑھنے کا راستہ ہی مراد لیا جاتا ہے، نیچے اترنے کا نہیں. عقبہ ٹھیک ہے، یہ گھاٹی ہے. تو اور اس وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور آپ کیا جانے کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے. یہ گھاٹی دراصل اخلاقی بلندیاں ہیں. یہ جو گھاٹی اللہ نے بتائی دشوار گھاٹی، وہ کیا ہے کہ یہ اخلاقی بلندیاں ہیں، اور ان پر چڑھنے کا راستہ دشوار گزار اس لحاظ سے ہے کہ ایسے راستے میں عموماً انسان کی خواہش کے خلاف اور طبیعت کے لیے ناگوار چیزیں کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو دشوار گزار گھاٹی کہا گیا. ٹھیک ہے، تو اور وہ کیا کام کرنے فک و رقبہ، اور وہ کیا کیا کام کرنے والے ہیں دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کے لیے، وہ چیزوں کی وضاحت اللہ نے آگے کی آیت میں کی. فک و رقبہ گردن کا چھڑانا، کسی غلام کو آزاد کرانا، یہ دشوار گزار گھاٹی میں ہے. ہم اپنا پیسہ لگا کر کسی غلام کو آزاد کرائیں، یہ چیز مکے میں یعنی عام تھی کہ دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کے لیے آپ کو فک و رقبہ کرنا ہے، یعنی گردن آزاد کرانا، گردن چھڑانا. اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فاقے کے دنوں میں کھانا کھلانا. فاقے کے دن یعنی جب فاقہ جب پڑا ہو تب پوچھیں کسی سے. ہم کو ڈر ہوتا ہے پہلی چیز کہ ہمارا مال کہاں ختم ہو جائے، ہم بھی فاقے میں ان کی طرح نہ پڑ جائے. تو فاقے کے دن میں کھانا کھلانا اور عام دنوں میں کھانا کھلانے میں دونوں میں بہت زیادہ یعنی فرق ہے. یہاں پر اللہ نے ذی مسغبہ کہا، بھوک والے دن یعنی فاقے کے دن میں کھانا کھلانا. اللہ مطالبہ کر رہا ہے اپنے مومنوں سے، مومن بندوں سے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کہ فاقے والے دن کھانا کھلانا، یتیم ذا مقربہ، اور کسی قرابت دار یتیم کو یعنی اس کی باس پرس کرنا، اور مسکین ذا مقربہ، یا کسی یا کسی خاکسار مسکین کو، یا مسکین ذا متربہ خاک نشین، یا کسی مسکین کو، یا میٹی پہ پڑا ہوا. متربہ تراب سے ہے یعنی مٹی، متربہ تراب سے ہے یعنی مٹی والا، جو مٹی پر پڑا ہوا ہو، جس کی جسم پر مٹی لگی ہوئی. ٹھیک ہے، دشوار گزار گھاٹی پر چڑھنے کے جو اوصاف ہے اللہ نے یہاں سے بیان کی. کیا کیا ہے وہ؟ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یتیم ذا مقربہ او مسکین ذا متربہ. ہاں، یہاں تک ٹھیک ہے. تو دیکھیے دشوار گزار گھاٹی پر چڑھنے کے اوصاف، اس گھاٹی پر چڑھنے کے 4 کام یہاں بیان کیے گئے، اور ان چاروں کا تعلق اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ہے. ٹھیک ہے، جو انسان کو تبعاً ناگوار ہے. اوپر ایسے شخص کا ذکر آیا ہے جو اپنے نام و نمود اور شہرت اور شیخی بکھارنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، پھر لوگوں میں بڑھاوا کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا، اور کہتا ہے کہ میں نے اتنا اور اتنا مال فلاں فلاں کاموں میں خرچ کر دیا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر مال خرچ کرنا ہے تو اس کے بہترین مصرف یہ ہے کہ مال خرچ کر کے کسی غلام کو آزادی دلا دی جائے، اس کی مکاتبت میں اس کی مدد کی جائے، قحط کے دنوں میں لوگوں کو غلہ مہیا کیا جائے یا انہیں کھانا کھلایا جائے، یتیموں کی پرورش کی جائے، اور اگر وہ یتیم خرابت دار میں سے ہو تو وہ بھی پرورش کے امداد الحق ہے، مستحق ہے، زیادہ مستحق ہے. یتیموں کے علاوہ دوسرے ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے، جن کو رہنے کے لیے، سونے کے لیے یعنی رہنے کے لیے گھر نہ ہو، اور سونے کے لیے بستر نہ ہو، پہننے کے لیے لباس، کھانے کے لیے غذا میسر نہیں. یہی وہ کام ہے جو ایک انسان کو بلند مرتبے تک پہنچانے والے ہیں، اور یہ سب کام ایسے ہیں جن کی کتاب و سنت میں
جا بجا ہر جگہ ترغیب دی گئی ہے اور ان کا بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. پھر وہ ان لوگوں سے ہوا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وصیت کی. کیا فرمایا، اصحاب الیمین کے لیے کون سی صفات ضروری ہیں؟ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. دیکھیے آگے پھر اللہ نے کیا فرمایا، اولئک اصحاب المیمنہ، اصحاب المیمنہ. تو یہاں پر یہی لوگ ہیں جو لوگ کیا کیے، ان لوگوں سے ایمان لائے، اور وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ان لوگوں سے ہوا، یعنی جو اللہ نے کام کرنے کے لیے جو 4 کام بولے اوپر کی آیتوں میں، اس کے تعلق سے فرمایا ثم كان من الذين آمنوا، ان لوگوں سے ہی ہوا وہ کام جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور ایک دوسرے پر رحم کی وصیت کرتے رہے، اور یہی لوگ ہیں سیدھے ہاتھ والے. تو یہاں پر اصحاب الیمین کی کون سی صفات ضروری ہے؟ اصحاب الیمین بننے کے لیے کون سی صفات ضروری ہے؟ کون سی صفات ہونا ضروری ہے؟ اصحاب الیمین کسے کہتے ہیں؟ دائیں ہاتھ والے. سورۃ الواقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور یہاں پر بھی فرمایا کہ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو خوش نصیب ہے، برکت والے ہیں. تو یہ اصحاب الیمین مانے جاتے ہیں. پھر آگے اصحاب الیمین بننے کی کون سی صفات ہے؟ اس آیت سے بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہے کہ ایک یہ کہ انسان کتنے ہی اچھے اخلاق اعمال بجا لائے جب تک ایماندار نہ ہو، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، من الذین آمنوا ثم كان من الذین آمنوا. تو ایمان نہ لائے تو اس کے کتنے بھی اخلاق ہو، کتنے بھی اچھے اخلاق ہو، بغیر ایمان کے قابل قبول نہیں ہیں. اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے اعمال آخرت میں کسی کام نہیں آئیں گے، نہ جو ایمان نہ رکھتا ہو بلکہ برباد ہو جائیں گے. دوسرا یہ کہ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں، بلکہ ایمان باقی ایمانداروں کے ساتھ دینا بھی ضروری ہے، تاکہ اسلام کو غالب کرنے اور غالب رکھنے کے لیے یعنی جو راستہ ہے، جو مشکلات ہے، اس کو حل کیا جائے. ٹھیک ہے، ان کی اجتماعی طور پر مدافعت کی جائے. تیسری یہ کہ اسلام کی نظر میں اجتماعی زندگی ہی پسندیدہ ہے، تاکہ اسلامی معاشرے کے سب افراد ایک دوسرے کو دکھ، رنج اور غم اور راحت میں شریک ہو سکے. تو اس آیت سے وہی معلوم ہو رہا کہ ایک دوسرے کو وتواصوا بالصبر، پہلی چیز تو بتا دیا گیا ثم كان من الذين آمنوا کہ وہ ایمان لائے، پہلی چیز ثم كان من الذين آمنوا ایمان لائے، وتواصوا بالصبر صبر کی تلقین کرے. دیکھیے یہ چیز کب ہوگی؟ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ چیز کب ہوگی؟ تب ہم جماعت کے ساتھ ہو، واحدانہ طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر ہو، کسی جماعت کے ساتھ ہو، تبھی ہم کہیں گے وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور ایک دوسرے پر رحم. تو ایک دوسرے پر رحم اور صبر کب ہوگا؟ جب ہم جماعت ہو. تو جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ بات بہت ہی یعنی بہت ہی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کے رنج و غم اور اس کو یعنی دکھ اور درد میں، راحت میں شریک ہو سکے. اس سلسلے میں چند احادیث ہیں جس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط بنائے رکھتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو خینچی کی طرح کر لیا اور بتایا کہ اس طرح بعضهم الا بعض. ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہی بتایا گیا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آگے کی آیت میں والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بدبخت ہے. علیہم نار مؤصدہ، تو جہاں پر یمین جو سیدھے ہاتھ والے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے بتایا گیا. پھر اس کے بعد یہاں پر جو میمنہ ہے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، یہاں پر اس کے برعکس جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم اصحاب المشأمہ، یہی وہ لوگ ہیں جو بائیں ہاتھ والے ہیں، بدبخت ہیں.
علیہم نار موصدہ، ان کے لیے آگ ہے جو ہر طرف سے بند کر دی گئی، اور جو لوگ اللہ کے آخرت کے اور اللہ کی آیات کے منکر ہیں، مطلب انکار کرتے ہیں، یہی لوگ اپنی شامت اعمال کے نتیجے میں محفوظ ہوں گے۔ انہیں اعمال نامہ بھی پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اور انہیں زنجیر و سلاسل جہنم میں پھینک کر جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، علیہم نار موصدہ۔ موصدہ دیکھیے، اللہ رحم کر، اللہم اجرنا من النار۔ موصدہ دیکھیے، بند کی ہوئی آگ۔ ایک آگ ایسی ہوتی ہے جو کھلی ہو، پھر بھی اس کی تپش ہمیں محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ محسوس کریں کہ ایک بند کمرے میں آگ اور کہیں سے باہر نکلنے کا یعنی کوئی اندیشہ نہ ہو، تو ایسی آگ میں رہنا اور ایسی آگ میں جلنا، یہی ہے موصدہ۔ علیہم نار موصدہ، یعنی آگ ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی، لمبے لمبے ستونوں میں، یہ پیچھے آیت میں آئے، پیچھے صورتوں میں آتا، ٹھیک ہے۔ علیہم نار موصدہ، ان پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھری ہوئی یعنی بند کی ہوئی ہوگی۔ تو بند کی ہوئی آگ میں رہنا ہمارے لیے اور زیادہ دشوار ہے، جبکہ کھلی ہوئی آگ میں رہنا۔ چلیے الحمدللہ، سورۃ البلد ہو چکا، سورۃ الشمس ہے۔ والشمس وضحاها ہے، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم ہے، قسمیہ، وہ قسمیہ ہے، وضحا ہے، اور اس کی روشنی کی، یعنی سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم، یعنی ضحا کا معنی چاشت کا وقت بھی ہے جب سورج خاصن بلند ہوتا ہے، اور اس وقت کی دھوپ بھی، جبکہ روشنی کے علاوہ سورج کی گرمی بھی اہل زمین کے متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے، اہل زمین کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے، تو وہ چیز کی بھی اللہ نے قسم کھائی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرمایا والقمر اذا تلاها، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب اس کے پیچھے نکلے، جو اس کے پیچھے نکلے، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، یعنی تلا بمانے کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے پیچھے آنا اور بار بار آتے رہنا، یعنی مہینے کے اکثر ایام ایسے ہوتے ہیں کہ سورج ڈوبنے کے بعد ہی چاند نکل آتا ہے، تو وہی اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ سورج اور چاند کی قسم کھائی، والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب وہ روشن کر دے، کیا یعنی جب دن کے وقت سورج پوری روشنی کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، وہ تمام اشیاء کو نمایاں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے، یعنی جب رات کی تاریکی چھا جائے اور سورج کی روشنی کا نشان تک باقی نہ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ ڈھانپ لے، والسماء وما بناها، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، سبحان اللہ، اللہ نے خود اپنی قسم اٹھائی یہاں پر، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اس کے دو مطلب ہے، ایک یہ کہ ماں کو من کے معنی میں لیا جائے، اور اس کی مثالیں بھی قرآن میں موجود ہیں، اس لحاظ سے اس کا ترجمہ وہی ہوگا جو اوپر مذکور ہے، اور دوسرا یہ کہ ماں کو ماں کے معنی میں لیا جائے، کے معنی میں سمجھا جائے، تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اور آسمان کی قسم جیسا کہ اسے شان و عظمت والا بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح بھی معنی لیا جا سکتا ہے، دو معنی اس کے بتائے گئے مفسر نے۔ پھر والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے پھیلایا، اور جس طرح اسے پھیلایا گیا، اس کے بھی دو معنی لیے جا سکتے ہیں۔ پھر آگے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور جان اور اس کی ذات کی قسم، اس کی جس نے اسے ٹھیک کر کے بنایا۔ انسان فطرتاً نیک اور موحد پیدا کیا گیا، دیکھیے یہاں پر بتایا
اللہ نے اس قسم چکھائی. انسان کیا ہے؟ فطرتاً نیک اور موحد پیدا کیا گیا، یعنی نفس کو پیدا کرنے کے بعد اس میں وہ تمام ظاہری اور باطنی قوتیں رکھتی جن سے کام لے کر وہ ایسے ان سب کام سر انجام دے سکے جن کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے. سواہا کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ انسان پیدائشی طور پر نہ گناہگار پیدا ہوا ہے جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور اسی غرض سے انہوں نے کفارہ مسیح کا عقیدہ اختراع کیا، اور نہ ہی انسان شر پسند پیدا ہوا جیسا کہ بعض گمراہ فرقوں کا خیال ہے. جبکہ انسان کی فطرت میں راستی اور سچائی ودیعت کی گئی ہے. جھوٹ بولنا وہ بعد میں سیکھتا ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبے سے مل جل کر رہنا چاہتا ہے. دوسروں کی بدخواہی اور ایذا پہنچانا وہ بعد میں سیکھتا ہے. اس کی فطرت میں توحید ہے، شرک کرنا وہ بعد میں سیکھتا ہے. جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اپنی اسلام کے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مسلمان اور موحد توحید پرست بنا کر پیدا کیا. ٹھیک ہے، پھر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے دل میں ڈالی فجورہا اس کا گناہ اور اس کی پرہیزگاری، یعنی پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری اسے الہام کر دی. اللہ نے الہام کیا. الہام اور وحی کا فرق ہے. الہام کے معنی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ یا ملائے اعلیٰ کے جانب سے بغیر کسی واسطے کے دل میں ڈال دی جاتی ہے، اور بمانے سمجھ اور بصیرت عطا فرمانا. اس کا معنی بمانے سمجھ اور بصیرت کا ہونا. ٹھیک ہے، اور توفیق دینا. الہام شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے جبکہ وہ نصوص شریعہ کے خلاف ہو. وحی اور الہام میں بنیادی فرق یہ ہے کہ الہام کا اطلاق صرف ذوی العقول پر ہوتا ہے جبکہ وحی عام ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ الہام کا تعلق کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے ہوتا ہے جبکہ وحی میں بہت زیادہ وسعت ہوتی ہے. الہام کی 3 صورتیں ہیں. الہام کی کئی صورتیں ہیں. ہاں، الہام کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت تو وہ ہے جسے ہم فطری وحی کہہ سکتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کے چوزے کو پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنا سکھا دیتا ہے، یا مچھلی کو پانی میں تیرنا، یا شہد کی مکھی کو چھتا جیسا حیرت انگیز گھر بنانا سکھا دیتا ہے، یا انسان کے بچے کو ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکنا اور دودھ چوسنا سکھا دیتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ فطرت میں یہ باتیں نہ رکھتا تو پیدا ہونے والے نادان بچے کو ایسی باتیں سکھانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا. الہام کی دوسری صورت یہ بھی ہے کہ کسی ایسی بات کو ایک دم سوچ جانا جو انسان کے ذہنی کاوش کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ سائنس کے نتیجے اکتشافات اور ایجادات ہوئی ہیں، وہ انسانوں کی ذہنی کاوش کے نتیجے میں نہیں بلکہ ایسے ہی الہام کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے. الہام کی تیسری صورت کا تعلق صرف اخلاقیات سے ہے، اور یہی اس آیت میں مذکور ہے. اس آیت میں یہی مذکور ہے، یعنی ہر انسان کے فطرت میں خیر اور شر کی تمیز رکھ دی گئی ہے. پھر انسان کا ضمیر انسان کو ہر وقت متنبع بھی کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بسا اوقات اسے برے کام کرنے پر سخت ندامت محسوس ہوتی ہے، اور کسی بھی بھلائی کر کے انسان خوش ہوتا ہے. کسی بھی بھلائی یعنی کوئی بھی بھلائی کر کے انسان خوش بھی ہوتا ہے. یہ احساس و امتیاز ایک عالمگیر حقیقت ہے جس کی بنا پر دنیا میں کبھی کوئی انسان معاشرہ خیر و شر کے تصور سے خالی نہیں رہا. تو انسان کی فطرت یہ چیز پر ہے. پھر اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب ہے وہ شخص جس نے نفس کو سنوار لیا. وقد خاب من دساہا، اور حقیقت میں نامراد ہوا وہ شخص جس نے اسے خاک میں ملا دیا. اور جواب قسم ہے. یہ تمام چیزوں کا اللہ نے جواب یعنی قسم کھا کر جواب قسم کیا آیت نمبر 10 میں دیا.
یعنی ابتدائی سورت سے آیت نمبر 8 تک جتنی باہم متضاد اشیاء کی قسم اٹھائی گئی ہے وہ اس حقیقت پر کھائی گئی کہ انسان جس نے اپنے نفس کو کفر و شرک سے، فاسد عقائد سے اور اخلاق رذیلہ سے پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس شخص نے اپنے ضمیر کی آواز کو جو اسے خیر و شر پر متنبع کرتی رہتی ہے خاک میں دبا دیا، وہ نامراد ہو گیا۔ یعنی جس طرح سورج اور چاند ایک دوسرے سے مختلف ہے، دن اور رات مختلف اور متضاد ہے، زمین اور آسمان ایک دوسرے کی ضد ہے، فجور اور تقوی یا خیر اور شر ایک دوسرے کی ضد ہے، اسی طرح خیر و شر کی بنیاد پر اٹھنے والے اعمال کے نتائج بھی یقیناً ایک دوسرے سے متضاد اور مختلف ہونی چاہیے، ہے نا؟ ایک یہ حقیقت ہے، وہ ایک جیسے کبھی نہیں ہو سکتے۔ تقوی کی بنیاد پر کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ اخروی فلاح و کامیابی ہے، جبکہ فجور کی بنیاد پر کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ اخروی ناکامی اور نامرادی۔ تو یہاں پر اللہ نے اسی چیز کی قسم کھائی۔ کذب ثمود بطغواها، سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر حق کو جھٹلایا۔ یعنی اسی حقیقت کو ایک تاریخی نظیر سے سمجھایا گیا کہ جو کامیاب ہے، جو ناکام ہے، ان کے تعلق سے اللہ نے جو باتیں بتائی، اس کے تاریخ سے اللہ نے یہاں پر ایک چیز بتائی کہ اور اس نظیر کے لیے قوم سمود کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ اس کا مسکن مکہ کے قریب تھا اور اہل مکہ میں اس کی داستان زبان زد عام تھی، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں مکہ کے قریب تھے، اس لیے مشرکین مکہ ان کو زیادہ جانتے تھے، اس وجہ سے قوم سمود کا یہاں پر واقعہ لیا گیا۔ یعنی ان کو بطور کیا کہتے ہیں ہم بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نذیر ان کو انتخاب کیا، قوم سمود کو انتخاب کیا سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی قوم سمود نے بھی سرکشی کی راہ اختیار کرتے ہوئے اس حقیقت کی پرواہ نہ کی اور اللہ کی آیات اور اس کے رسول کی تکذیب کی تھی۔ پھر آگے اِذِ بعث اشقاها، جبکہ ان کا سب سے بڑا بدبخت اٹھا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ فسقیاها، یعنی یہ قوم کا سب سے زیادہ اس قوم کا سب سے زیادہ بدبخت شخص کون تھا، اس کی وضاحت کے لیے درج ذیل حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن زمعہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں صالح علیہ السلام جو قوم سمود کے نبی تھے، ان کی اونٹنی اور اس شخص کا ذکر کیا جس نے اس اونٹنی کو زخمی کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بدبخت اس کام کے لیے کھڑا ہوا وہ ایک جری، شریر اور مضبوط شخص خرار بن سالف تھا، اس کا نام خرار بن سالف، جو اپنی قوم میں ابو زمعہ کی طرح تھا۔ ہاں، تو مطلب مضبوط تھا، سمجھیے۔ تو ان کو یعنی کافر سے تشبیہ نہیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قوت کے لحاظ سے فرمایا، تو اس نے بچڑے کو مانا۔ تو فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ فسقیاها، تو اللہ کے رسول نے انہیں کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری کے معاملے میں بچو۔ یعنی ذکر قوم سمود، انہیں اللہ تعالیٰ کے رسول یعنی صالح علیہ السلام نے پہلے ہی تاکید کر دی تھی کہ اللہ کی اس اونٹنی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا۔ قوم سمود کا مختصراً واقعہ پیش ہو رہا ہے، اور اسے اللہ کی اونٹنی اس لیے کہا گیا، یہ ان کا منہ مانگا معجزہ تھا، اور قداور اور عظیم الجثہ اونٹنی ایک پہاڑ کے اندر سے ان کے مطالبے پر نمودار ہوئی تھی، کیونکہ یہ اونٹنی ان لوگوں کے مویشیوں جتنا پانی اکیلے ہی پی جاتی تھی، جتنا پانی ان کا تمام مویشی پیتے تھے وہ اکیلے پی جاتی تھی یہ اونٹنی، ٹھیک ہے؟
اور پانی کی وہاں قلت بھی تھی، لہٰذا صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی تاکید کر دی تھی کہ اس کے پانی پینے اور باری کے معاملے میں کسی طرح کی گڑبڑ نہ کرنا، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اور یہ قصہ پہلے متعدد مقامات پر ہم سن چکے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے ان لوگوں نے کیا کیا، پھر فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ تو پھر یہاں پر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن انہوں نے کیا کیا، رسول کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچے جو ہے کاٹ ڈالی، تو ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی پاداش میں ایسی آفت نازل کی کہ انہیں زمین بوس کر کے برابر کر دیا، یعنی زمین میں دھسا دیا اور برابر کر دیا۔ یعنی ان لوگوں نے سیدنا صالح علیہ السلام کی تنبیہ کو اہمیت نہ دی اور اس تنبیہ کو جھوٹ ہی سمجھا۔ اونٹنی کو ہلاک کرنے والا صرف ایک شخص قداد بن سالف تھا، جو خود بھی زانی اور ایک زانیہ عورت کا عاشق تھا۔ اسی زانیہ عورت کی بھڑکانے پر اس نے یہ کام کیا، پھر ساری قوم کے لوگوں سے خفیہ مشورے کر کے ان کو ہم نوا بنا لیا تھا، اسی لیے اونٹنی کو ہلاک کرنے کی نسبت پوری قوم کی طرف کی گئی ہے، اور عذاب بھی صرف اونٹنی کو ہلاک کرنے والے پر نہیں بلکہ ساری قوم پر آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ولا یخاف عقباها، اور وہ نہیں ڈرتا عقباها ان کا انجام سے، اور وہ ایسے ہی تباہی کے انجام سے ڈرتا نہیں ہے۔ یعنی دنیا دار بادشاہ جب کسی دوسری قوم یا ملک پر حملہ کرتے یا ان سے اپنا بدلہ لینا چاہتے تو اپنی اس کارروائی کے نتائج و عواقب اس پر کیا ہے نظر رکھتے ہیں کہ مثلا اس حملے کا رد عمل کیا ہوگا۔ کہیں ہماری اپنی ہی رعایت تو اس کے خلاف نہ اٹھ کھڑی ہو گئی، یہ مخالف قوت ہماری حملے کے رد عمل کے طور پر کیا کچھ کارروائی کرنے کی اہمیت رکھتی ہے۔ غرض 20 قسم کے خیال اس کے ذہن میں آتے ہیں جن کا توڑ وہ پہلے سوچ لیتے ہیں، لیکن اللہ جب کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تو اسے کسی بات کی سوچ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ دیکھیے اس آیت سے بھی ہم اللہ کی وحدانیت کو سمجھ سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، ولا یخاف عقباها، کوئی چیز اس کو ڈرا نہیں سکتی، وہ اپنے آپ میں رب ہے، کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ وہ اگر کسی کو تمام دنیا کو عذاب بھی دے دے تو کوئی اسے روک نہیں سکتی، تمام دنیا کو عذاب سے ہٹا کر جنت میں بھی ڈال دے تو کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ تو ویسا وہ بلند و بالا برتر رب ہے۔ اللہ پر ہمیں مکمل اعتماد کرنا ہے، اس پر مکمل طریقے سے ایمان لانا ہے، یہی ایمان کا حصہ ہے، یہی ہماری زندگی، ہمارے دلوں میں اگر یہ چیز رچ بس گئی نا کہ ایمان اور مکمل طریقے کا ایمان، تو ہم کامیاب اور کامران ہیں، ورنہ تو ہم گئے کام سے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمارے دلوں کی حفاظت کرے، اللہ ہمیں مکمل اور پختہ ایمان والا بنائے، اور ہم پر یعنی اپنے عذابات ہم پر نہ ڈالے، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالے جو ہم اٹھا نہیں سکتے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، آخری سانس تک ہمیں ایمان پر قائم و دائم رہنے والا بنائے، اور قبر میں ہمیں اس ایمان کی روشنی محسوس کروائے، اور جنت تک ہمیں اس ایمان کے ذریعے سے پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا پڑھ لیجیے، سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔